یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے، بلوچستان میں دور جہالت کی یاد تازہ کر دی گئی، خاتون اور شوہر کو قتل کر دیا گیا۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری ایک ایکس کالیگ، میری بہت اچھی دوست، وہ بہت ہی بےمانہ تشدد کا شکار ہوئی۔ حالیہ ایک رپورٹ آئی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان، مطلب انہوں نے ایک لسٹ بنائی، اس میں 148 ملک ہیں اور پاکستان 148 ملکوں کی لسٹ میں 148 پہ رینک کر۔ اچھا، ہم ورس یہ ہے کہ ہم خطے میں بھی بہت برے ہیں۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، پاکستان بھی فرسٹ آ گیا ہے، لیکن اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے۔ کس چیز میں؟ خواتین سے بدسلوکی، ناانصافی اور جینڈر گیپ کے لحاظ سے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ ویسے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، ایک نے شادی کی، اسے مار دیا۔ جھنگ میں ایک بچی ہاسٹل سے آ رہی تھی، اسے اس کے کزن نے مار دیا، کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے کہ جی اس نے کزن سے شادی سے انکار کیا ہے۔ تو روزانہ پاکستان میں 2.5 خواتین، جو بھی ایگریگیٹ ہے 2.5 خواتین قتل ہوتی ہیں صرف غیرت کے نام پہ۔ جی جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو یو کین ناٹ ایٹ آل ایکسپیکٹ کہ آپ کا ملک آگے بڑھنے والا ہے۔ ہماری سوسائٹی کو اس ٹائم پر اوور آل کی ضرورت ہے، اور یہ میں اپنے مذہب کے حساب سے بول رہی ہوں۔ غیرت کے نام پر قتل کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر بوسیدہ روایات کو اسلام کے نام سے جوڑا جاتا ہے، ہمیں تو اس پر یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اینٹی اسلام چیزوں کو کر کے یہ پالیسی بن چکی ہے اور اس کو بڑا ڈیپ روٹڈ کر دیا گیا ہے۔ ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، ان دنوں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک گلوبل رپورٹ آئی ہے ویمن یعنی عورتوں کے اوپر، جس میں پاکستان کا پوزیشن دنیا کے 148 دیشوں میں سے 148واں ہیں، یعنی سب سے لاسٹ میں۔ تو اسی کے ساتھ ان دونوں ہی پاکستان کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ایسے نیوز نکل کے آ رہے سامنے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان عورتوں کے لیے دنیا کے سب سے ورسٹ یعنی سب سے خراب جگہ ہے، جو کہ نہ صرف گلوبل رپورٹ سے ثابت ہو رہی ہے بلکہ پاکستان میں اس سمے دھراتل پہ ایک کے بعد ایک کئی ایسے کیسز نکل کے آ رہی ہیں جو پاکستان کے اندر عورتوں کی کنڈیشن کو دکھاتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی نوٹس چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو ان کی عادت ہے ہر بات کو نکارنے کی، چاہے وہ کوئی بھی بری چیز ہو رہی ہو اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم تو یہ الاؤ نہیں کرتا، لیکن اسی دھرم کو لے کر کے پاکستان کے اندر کئی ایسے برے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو وہیں پر آئرنی یہ دیکھیے کہ پاکستانی جرنلسٹ مبصر لقمان جو یہاں پہ گیان دے رہا ہے پاکستان میں عورتوں کے اوپر اتیاچار کو کیسے روکا جائے، یہ وہی ہے جو کچھ دن پہلے ہی سندور آپریشن چل رہا تھا، اس بندے نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بھارت کے اوپر جیت لیتا ہے تو کیا یہ یعنی مبصر لقمان جو بالی ووڈ کی ہیروئنیں ہیں یعنی ایکٹریسز، کیا ان کو یہ بندی بنا کے رکھ سکتا ہے؟ تو سوچئے، ایسے ایسے تو نمونے ہیں پاکستان کے اندر۔ بات کرنا چاہوں گی بلوچستان کے بارے میں۔ ایک آنر کلنگ جو ہے ایک بار پھر ایک واقعہ دیکھنے میں آیا، جس میں کہ ایک لڑکا اور لڑکی نے جنہوں نے پسند کی شادی کی تھی، ان کو جرگے کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو گولیاں مار دی جائیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا، ان کو ڈھونڈا گیا، ان کو تقریباً 1.5 سال سے وہ دونوں لوگ جو ہیں نہیں، وہ کپل جو تھا وہ تقریباً 1.5 سال سے اپنے علاقے سے وہ لوگ چلے گئے تھے، لیکن اس 1.5 سال کے عرصے میں ان کو ڈھونڈا گیا۔ اس کے بعد کسی طریقے سے ان کو بہلا پھسلا کر واپس لایا گیا، اور واپس لانے کے بعد جو ہے ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے کئی بار دیکھا، چاہے وہ ماڈل قندیل بلوچ ہو یا کوئی اور لوگ جن کو کہ آنر کلنگ کے نام پہ مارا گیا، ان لوگوں کو کوئی خاص سزائیں بھی نہیں ہوتی، اور ان کو سزائیں اسی لیے نہیں ہوتی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسلامک لاء کے حساب سے اگر آنر کلنگ کے جو مجرم ہیں اگر ان کو وہ فیملیز معاف کر دیں جن کے لوگوں کو مارا گیا ہے، تو پھر جی ان کو معافی مل جاتی ہے اور ان کو سزا جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو پراپر سزا ملے، لیکن پاکستان بدقسمتی سے وہ کنٹری ہے کہ جہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے آنر کلنگ کے نام پر، اور اس کے بعد انہیں کوئی سزا بھی نہیں دی جاتی۔ ہر بار یہی ہوتا ہے، کچھ دن میڈیا میں بات کو کیا جاتا ہے، بات اچھالی جاتی ہے، بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، 1 ویک 2 ویک اس سے زیادہ کا یہ مدت نہیں ہوتی کسی بھی خبر کی، اور نہ ہی کوئی ان لوگوں کو سزا ہو رہی ہوگی۔ جن کو لگتا ہے کسی کو مار دینے سے ریلیجن کی حفاظت ہو رہی ہے یا کسی کو مار دینے سے ان کی عزت بن رہی ہے یا عزت بچ رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہم نے جو سوسائٹی بنائی ہے، جس سوسائٹی کو ہم نے پروان چڑھایا ہے، یا جس سوسائٹی کو ہم ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے،
उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलना था जैसा कि इस वक्त के पाकिस्तान का हम रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में जरा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का इस तरह के इंसानियत दुश्मन मजालिम से कोई लेना देना नहीं होता। ये डिस्क्लेमर, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात इस तरह के मामलात में ज़ेर बहस लाना किसी साजिश से कम नहीं है। दर हकीकत इस तरह के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो बोसीदा रिवायात, ख़ानदानी जाली इज़्ज़त, बरादरियों के खुद साख्ता कायम किए गए उसूलों का नतीजा होते हैं। बात कर रही हूँ मैं बलूचिस्तान वाक़े की। अगर बलूचिस्तान में मर्द व खातून के कत्ल का मामला वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है, पसंद की शादी की वजह से है, तो कातिल इंतहाई बेगैरत हैं। अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंसाफ का मजबूत निज़ाम कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बैरून मुल्क हूँ, और मेरी एक एक्स कॉलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी दोस्त जैस्मिन मंजूर जो है, वो बहुत ही बेमाना तशद्दुद का शिकार हुई। और जब उनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं हिल के रह गया किस तरह पाकिस्तान में ये औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले, उनको सजा नहीं होती। अनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बात यह है कि जब हम वायलेंस को इतनी लाइटली लेते हैं तो वायलेंस बिकम्स अ एवरीडे अकरेंस इन आवर होम्स। साहब, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली जैस्मिन मंजूर साहिबा के साथ जो हुआ है, इसको जिन भी अल्फाज में कंडेम किया जाए, एज अ वुमन मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल इसलिए है। देखना किसी खातून को इस हालत के अंदर, वो भी इतनी काबिल खातून को इस तरीके से देखना इंतहाई पेनफुल है। कि कोई भी खातून होने से पहले इंसान है। अगर आप उसकी इंसानियत को पसे पुश रख दें और उसके बाद आप सोचें कि खातून है या मर्द है, तो फिर तो आपका मुल्क नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए क्योंकि 50% अगर आबादी जो है वो मर्दों की है, तो 50% ही खवातीन की भी है। तो अगर आप खवातीन को किसी भी तरीके से पीछे छोड़ देंगे, तो यू कैन नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे बढ़ने वाला है। फिर अभी हम कानून साजी की आप बात कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं है जो एसिड थ्रोअर्स के लिए कोई डेथ पेनल्टी करे। आज का कारनामा मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 354A, किसी खातून को बरहना करके उसकी इज्जत को इस तरीके से बेआबरू करना दुनिया के सामने, उसकी डेथ पेनल्टी थी। आज जरा चेक करें कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ है। डेथ पेनल्टी निकाल दी है इसलिए क्योंकि हमें वेस्ट को बड़ा अपने आकाओं को खुश करना है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर जो है वो फेंकी गई। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया। फिर एक वजीर आजम ने यह कहा कि खवातीन कपड़े सही से पहने, आदमी रोबोट नहीं होता। ये जब आप तसलसल से एक इलीट के अंदर ये वाला ट्रेंड देखेंगे तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। हम माने या ना माने, हमारे लीडरान जो करेंगे, हमारे आम अवाम उसको फॉलो करेंगे।